اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم تمت حتى يعمله. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ہمیشہ جو معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے گیلا شکوہ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کلام بھی نہیں کرتے. بھائی بھائی بھی، رشتہ دار بھی، اڑوس پڑوس والے، محلے والے نمازوں میں ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا تو کسی کی وجہ سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا ایک تکلیف بہت طرح کی ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پتہ چل جاتا ہے، یا ایک دوسرے کی ایسا کوئی گناہ پتہ چل جاتا ہے جس کی بنیاد پر پوری سوسائٹی کے اندر پورے ماحول کو بگاڑ دیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ اگر کسی کی سوسائٹی اس وقت اخلاق کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں، مذہبی اعتبار سے نہیں، اخلاق کے اعتبار سے اگر کسی سوسائٹی میں بگاڑ زیادہ ہے تو وہ ہماری سوسائٹی ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی سب سے زیادہ. آپ غیر مسلموں کے علاقوں میں چلے جاؤ، ان کی سوسائٹی ہے، وہاں پورے ایک کمپاؤنڈ ہے، بلڈنگیں ہیں، بیچ میں انہوں نے بیٹھنے کا ایک جگہ بنائی ہوئی ہے. وہاں ان کے عصر کے بعد یا شام کے وقت دیکھیں گے ان کے مرد آپس میں مل کے بیٹھ رہے ہیں، عورتیں بیٹھ رہی ہیں. لیکن مسلمانوں کے علاقے میں دیکھیں گے تو سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. مسجد میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، چہ جائے کہ وہ وہاں پر بیٹھے. اگر 3-4 مسلمان جمع بھی ہو گئے تو اپنی بات کرنے کی بجائے ایک چوتھے کی بات شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے جو سوسائٹی صحابہ کو بنا کر دی تھی، جو ماحول بنا کر دیا تھا، ایسا خوبصورت ماحول تھا کہ اس ماحول کو دیکھ کر دنیا کے جس علاقے میں گئے دوسری قوم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. نمبر 1، اس ماحول میں ان صحابہ اور صحابیات میں جو تربیت ہوئی تھی وہ نرمی کی تھی. کہ نرمی، دلوں کے اندر اتنی نرمی تھی کہ اللہ کے معاملے میں سخت تھے. صحابہ اکرام اللہ کے معاملے میں سخت تھے کہ اگر اللہ کے دین کی جہاں نقصان ہو رہا ہے تو اس معاملے میں وہ بڑے سخت تھے، لیکن آپس میں بڑے نرم تھے. رحماء بینہم، قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے. ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کو باتوں سے لے کر، معاملات سے لے کر ہر چیز میں تعاون کرنا. آج ہمارے یہاں کیا ہو چکا ہے، ہم نے بڑے بڑے تنظیمیں بنائی، فلاں نام کی تنظیم، فلاں نام کی تنظیم، فلاں نام کا گروپ، فلاں نام کا گروپ، اور ان سارے گروپس، ان سارے تنظیم، ان سارے
یہ سارے کے سارے ان سے ہمارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ کسی کو راشن پہنچ رہا ہے، کسی کو بلڈ پہنچ رہا ہے، کسی کو یہ اگر انتقال ہو گیا ہے تو اس کی ہیلپ ہو رہی ہے. یہ بھی سارے نیک کام ہیں، یہ بھی سارے نیک کام ہیں. راشن پہنچانا، زکوٰۃ پہنچانا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، یہ سارے کے سارے نیک کام ہیں. اور اس کی بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہے، لوگ کر رہے ہیں فلاں نام سے فلاں نام سے، ساتھ میں فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں کہ چلو ہم نے راشن کی ایک بوری پہنچا دی، ساتھ میں فوٹو بھی لے لیا. اخلاص گیا اخبار میں، اخلاص گیا اخبار میں، اللہ کے یہاں ثواب ملے نہ ملے، ہمیں سوشل میڈیا پر نام ہو جائے گا اور جو ہے فورن سے اور پیسے آئیں گے، لوگ کہیں گے اچھا کام کر رہے ہیں، پیسے آئیں گے. ثواب کی کوئی اہمیت نہیں، بس صرف یہ ہے کہ راشن پہنچایا، ہماری انجوائز کام کر رہی ہے، ہماری تنظیم کام کر رہی ہے. تو یہ سارے کام ہیں. اس سے زیادہ اہم کام جو ہمارے سوسائٹی میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی کو تکلیف والے کو مدد کر رہے ہیں، کسی قابل زکوٰۃ انسان کو زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں، بیمار کی عیادت کر کے ان کو دوائیاں پہنچا رہے ہیں، کسی کے بچیوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. سب کچھ اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے بڑا گناہ وہی انسان جو مددیں کر رہا ہے، وہی انسان جو کمیٹیاں چلا رہا ہے، وہی انسان جو تنظیمیں چلا رہا ہے، اس سے بڑا گناہ یہ کر رہا ہے جو حالانکہ اس سے بڑی ہیلپ میں ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں، کسی انسانوں کے بارے میں کوئی عیب پتہ چلے تو اس کو نہ تانا دے، نہ اس کو آڑ دلائے اور اس کی پردہ پوشی کرے. یہ اس سے بڑی ہے. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے سماج کے اندر آپ کسی تنظیم سے نہیں جڑے، آپ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی سوسائٹی میں یہ کر رہے ہیں. کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کے بیٹے کے بارے میں آپ کو کوئی عیب پتہ چل گیا اور وہ عیب ایسا ہے کہ آپ اس کے واحد وٹنس ہے، وہ عیب ایسا ہے کہ وہ اس کی عزت، وہ جس پلیٹ فارم پر ہے، وہ جس پوزیشن پر ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس عیب سے آپ نے وہ تمام دفن کر دیا، آپ نے چھپا لیا، تو یہ اس سے بڑی ہے. لیکن ایک طرف آپ ہیلپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کے عیوب کو اچھال رہے ہیں. چند آدمیوں کے درمیان اس کو خدمت کے نام پر چرچے ہو رہے ہیں. تو آپ یاد رکھیں، آپ جنت نہیں، آپ جہنم کا راستہ اپنا ہموار کر رہے ہیں. آپ جہنم کی طرف چل رہے ہیں. آپ اپنے انجوائز کو بند کر دیجئے، آپ اپنی تنظیم کو بند کر دیجئے، آپ سارے واٹس ایپ گروپ کو بند کر دیجئے. آپ پہلے اپنی اصلاح کیجیے، آپ پہلے اپنی اصلاح کیجیے. آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو گروپوں کی اور تنظیموں کی چلانے کی ضرورت نہیں. ہم کل سفر میں تھے بٹکل، وہاں جو مولانا الیاس صاحب جن کے بارے میں پورا ہندوستان نہیں دنیا کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کے عالم اسلام میں جو فعال شخصیت ہے، جو لیٹسٹ انداز میں جو مسلمان بچوں کے لیے کام کر رہے مولانا الیاس صاحب ہے، ان کی ٹیم ہے. ان کی کتاب کل ان کے پاس سے جو نئی چھپ کر آئی ہے میں لے کر آیا. وہ کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، ان میں سے آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. مولانا جو قابل عبرت چیزیں لکھی. مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے امام صاحب نے سلام پھیرتے ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ مسلمان میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، آپ میری بچی بیمار ہے، وہ کینسر کی مریض ہے، میں مجبور ہوں، معذور ہوں، میری مدد کیجیے. فوراً پہلے سب میں سے ایک بہت بڑا مالدار انسان، دیندار اور مالدار، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ مسجد میں اعلان مت کیجیے، مسجد میں اس طریقے سے نہیں مانگتے، آپ بیٹھ جائیے. اور جرت کا ان کو بٹھا دیا، مانگنا ہو تو باہر مانگو. چنانچہ وہ شخص باہر اپنی چادر بچھا کے بیٹھ گیا. اب سنت پڑھ کے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی چادر میں پیسے ڈال رہے ہیں. مولانا فرماتے کہ میں اپنی سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا. وہ جو صاحب جو ہمارے شہر کے بڑے مالداروں میں سے ہیں، بڑے رؤسا میں سے اور دیندار بھی ہیں، وہ آئے. انہوں نے کہا ابھی آپ یہیں پر ہیں، ہٹے کٹے ہیں اور یہ جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر کینسروں کے رپورٹ لا کر اس طریقے سے تم مانگتے ہو، نکلو یہاں سے، کمپاؤنڈ سے باہر ہو جاؤ. مولانا فرماتے کہ میری آنکھوں کے سامنے اس کو انہوں نے کمپاؤنڈ سے باہر کیا. وہ دن گزر گیا. شاید وہ دیندار تھے لیکن ان کے ذہن میں استحضاء نہیں تھا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا اللہ کے نبی کی فرمان بھی ہے اور اللہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر کوئی مستحق ہو یا نہ ہو، آپ سے اگر سوال یہ اپنی ہتھیلی کو پھیلا رہا ہے
تو پہلی دعا آپ یہ کیجئے اس وقت دل میں، یا اللہ مجھے کبھی ایسا موقع نہ دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ پہلا موقع ہے، وہ چاہے سچ ہو یا جھوٹا ہو، آپ پہلے اپنے دل میں یہ سوچ لیجئے کہ اللہ مجھے کبھی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح پھیلانے والا نہ بنا۔ اللہ آپ کی نسل کی مدد فرمائے۔ دوسری بات مولانا نے کہا کہ وہ بھول گئے تھے کہ ایک آدمی مستحق نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے، پھر بھی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بھی ایک عزت ہے، عزت نفس ہے، آپ اس کو جھڑیں گے نہیں، آپ اس کو ڈانٹے نہیں، آپ اس کو یا تو خاموشی کے ساتھ نکل جائیے، یا تو یہ کہ آپ اس کو کہیے کہ جو مجبوری ہے آپ کی، جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہم کو بتلائیے، اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی مدد کر دیں۔ لیکن آپ سب کے سامنے ڈانٹنا اور اس طرح غصے ہونا آپ کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مولانا فرماتے کہ وہ دن گزر گیا، وہ انسان چلا گیا، لیکن حدیثوں میں اور قرآن میں جو ہم نے پڑھا اور واقعات کی روشنی میں جو دیکھا ہے کہ انسان جب بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں بھگتتا ہے دیر سویر، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنا جلدی، کیونکہ زمانہ بہت فاسٹ ہو چکا ہے اور زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں فاسٹ ہو رہی ہے، تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ انسان کو اتنی جلدی سزا ملے گی۔ بولا چند دن، مہینہ نہیں گزرا تھا، وہی نماز مغرب کی، وہی حالت، وہی جگہ اور وہی پوزیشن میں وہ انسان نماز کے بعد میرے پاس آتا ہے، مولانا دعا فرمائیے۔ کہا میری چھوٹی بیٹی کو کینسر، بلڈ کینسر ہو چکا ہے، میری چھوٹی بیٹی کو بلڈ کینسر ہو چکا ہے۔ میرا دل بنایا اور کہا کہ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے، وہ ایک انسان نے مجبوری میں اعلان کیا تھا کہ میری بیٹی کو کینسر ہے، سچ یا جھوٹ نہیں معلوم تھا، اس کو ڈانٹ دیا تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ انتقام اتنا جلدی لے گا، اللہ نے مہینے میں انتقام لے لیا، اللہ نے مہینے میں انتقام لے لیا۔ اور دوسرا واقعہ مولانا لکھا کہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹیے نہیں اور کسی کو کسی بات پر تانا نہ دیجیے۔ دوسرا واقعہ فرمایا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے دیندار اور بڑے نیک آدمی ہے، پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کسی غیر مسلمان کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی، مسلمان کے ساتھ، تو اس کے چرچے کسی نیک مجلس میں ہونے لگے، تو اس میں وہ انسان جو نیک تھے، شہر کے بڑے تھے، انہوں نے بات میں یوں کہا کہ اس کے باپ کو تو شرم آ کے مر جانا چاہیے کہ قوم اور مسلمانوں کا نام اور اپنے شہر کا نام بدنام کیا۔ تو ہم نے جواب میں، مولانا فرماتے جواب میں یہ کہا کہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، ماں باپ کو بھی ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، لیکن کسی کو کسا اس کے گناہ کی آڑ مت دلائی ہے۔ بولا کہ مہینہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا ہی بیٹا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا، اور اس کے بعد ان کو شہر بھی چھوڑنا پڑا، کیونکہ انہوں نے پہلے والے عمل کے اوپر بہت دنگا مچایا تھا، اب ان کو شرمندگی ہوئی، شہر بھی چھوڑنا پڑا۔ مولانا تیسرا واقعہ نیچے لکھا ہے کہ ہمارے شہر کے بڑے متدین، تہجد گزار اور حلال و حرام نہیں، مشتبہات چیزوں سے بھی دور رہنے والے انسان، بڑے نامور اور معقول انسان، کبھی انہوں نے اپنے اولاد کو پورا شہر گواہی دیتا ہے کہ حلال حرام کی دور کی بات ہے، مشتبہ لقمہ بھی اپنے اولاد کے منہ میں نہیں ڈالتا۔ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑے کیس کے اندر پھنس گیا ہے اور جیل میں گیا ہے، اور وہ اسمگلنگ اور وہ حرام چیز کے معاملے میں پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو اتنے دیندار آدمی، اتنے حلال و حرام کی تمیز پیدا کرنے والے آدمی، اور اس کا بیٹا ایسا کیوں؟ تو ایک انہی کی عمر کے ایک آدمی نے کہا کہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ دیندار ہے، لیکن ان کی ایک عادت غلط تھی۔ وہ غلط عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی غصہ ہوتے تھے اپنے اولاد کے اوپر، تربیت کے معاملے میں بڑے سخت تھے، جب بھی غصہ ہوتے تھے اپنے اولاد کے اوپر تو اس کو غصے کے حالت میں اپنے اولاد کو جھوٹا، گدھا، جانور ایسے القاب دیتے تھے غصے کے حالت میں، اور محلے سے جب گزرتے تھے اور بچوں کو شرارت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو بچوں کو بھی بڑے ایسے ناجائز القاب سے نوازتے تھے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اپنے اولاد کو دعا کرنی چاہیے، اپنے اولاد کو دعا دینی چاہیے، اس کے واقعہ میں ابھی سناؤں گا آپ کو، لیکن اگر آپ دعا اپنے اولاد کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ گھڑی، وہ لمحہ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا ہو، آپ نے اپنے اولاد کو ایسا جملہ بول دیا جس کی وجہ سے اللہ وہ دعا قبول فرما لے۔
تو کہا کہ یہ معاملہ تھا ان کا کہ اپنے اولاد کو بولتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اسی الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو اس طریقے سے معاملہ کیا. مولانا اس کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ 3 واقعات ان تمام کے محرکات کیا ہے. پہلے واقعے کے اندر کسی کو تانا لینا، آگ دلانا. دوسرے واقعے کے اندر آگ دلانا کہ اس نے کیوں ایسا کیا. اور تیسرے واقعے کے اندر بد دعا کرنا. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے من عیر اخاہ بذنب لم تموت حتی یعمل. ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان یا کوئی انسان کسی بھی اپنے، یہاں مسلمان کی قید نہیں ہے حدیث شریف میں، کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ کی آڑ دلائے، کسی گناہ کی آڑ دلائے، تیرے بیٹی نے کیا کیا، تیرے بیٹے نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، میرے پاس واٹس ایپ کے اندر پورا موجود ہے، میں تیرا ویڈیو میرے پاس موجود ہے. اس طریقے سے کسی کو آڑ دلاتے ہیں، بلیک میلنگ کرنا اور کسی کے پیچھے ایپ جوئی کرنا، ایپوں کی تلاشوں میں رہنا، کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور پھر اس کا دورہ پیٹنا. فرمایا من عیر اخاہ بذنب، کسی گناہ کی آڑ دلائے، لم تموت، اللہ کے نبی فرماتے اس کی موت نہیں آئے گی حتی یعملہ، یہاں تک کہ وہ خود سے ملوث نہ ہو جائے. یاد ہے کہ دیکھیے آپ تینوں واقعات کے اندر دیکھ لیجیے کہ تینوں واقعات کے اندر ایک بیمار کو، کینسر کی مریضہ کو آڑ دلانے والا اس کی خود بڑی بیٹی بیمار ہو گئی، کینسر کی مریضہ ہو گئی. دوسرے واقعے کے اندر ڈنڈورا پیٹنے والا کہ اس کی بیٹی نے بہت غلط کام کیا اور اپنے سماج کو ڈبو دیا، اس کا بیٹا خود غلط کام کیا. اور تیسرے واقعے کے اندر دیکھ لیجیے کہ جو بد دعائیں اور بے ایسے جملے جو اسلام میں کہنا جائز نہیں ہے وہ جملے کہے، اللہ نے اس کی اولاد کو خود ملوث کر دیا. مولانا آگے لکھتے ہیں کتاب میں کہ سب سے اخیری ٹائم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی گزرے ہیں. یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹی کے لڑکے تھے. ان کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق کر دیا گیا. یعنی جو ابھی کعبۃ اللہ کے اندر جو حتیم کا حصہ ہے باہر کا، جہاں ہم میزاب رحمت کے نیچے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ حتیم کا حصہ جو کھلا ہوا ہے، اگر کوئی انسان اس میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو کعبۃ اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ کعبۃ اللہ ایکچولی وہ جو حتیم ہے وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہے. لیکن قریش کے پاس حلال پیسے کم تھے، اس لیے وہ حصے کی تعمیر نہیں کر پائے. ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی مراد کو پوری کرنے کے لیے، منشے کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ بن زبیر نے وہ پورا حصہ کعبۃ اللہ میں لے لیا. لیکن اللہ کی حکمت کون جانتا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ اس کعبۃ اللہ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو اور بڑے بڑے اداکاروں کو جانے کی اجازت ملے گی، لیکن میرے نیک بننے کو کبھی اجازت نہیں ملے گی. آج کعبۃ اللہ کے اندر جا رہے ہیں، دنیا کا سب سے ظالم حکمران اس میں جا رہا ہے، لیکن دنیا کا نیک انسان وہاں نہیں جا سکتا. اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے اس حصے کو باہر رکھا. اب جو بھی حتیم کے اندر نماز پڑھے گا اس کی نماز کعبۃ اللہ میں اس کو ثواب مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لاسٹ مرتبہ یہ ہوا تھا، 3 مرتبہ کعبۃ اللہ کو گرایا گیا، بنایا گیا، گرایا گیا، بنایا گیا. لاسٹ مرتبہ عبداللہ بن زبیر. اس کے بعد شاہ فہد کا زمانہ آیا، تو شاہ فہد کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھی تھوڑی ناقص ہو گئی تھی، ناپختہ ہو گئی تھی، تو پلان یہ بنا کہ اس کو واپس تعمیر کیا جائے. شاہ فہد کے زمانے میں اس کو دوبارہ اچھی طریقے سے بہترین جو ابھی دکھتا ہے جس حالت میں ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ جس دن اس کی اوپننگ ہوگی تو دنیا کے بڑے بڑے مسلم حکمران، ان کی اولاد اور بڑے بڑے علماء، صلحاء اور وہ تمام کے تمام تشریف لائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ سے افتتاح ہوگا، اوپننگ ہوگی. چنانچہ پوری دنیا سے علماء کو جمع کیا گیا، صلحاء کو جمع کیا گیا، بڑے بڑے حکمران مسلمان اور بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ دنیا سے وہاں پہنچے. اب یہ دیکھیں چابی کون کھولے گا، دروازہ کون کھولے گا؟ تو ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی مائنہ شخصیت کہ جن کی زندگی میں اتنی کسی عالم کو آج تک اتنی بڑی عزت نہیں ملی، 3 چیزوں کی عزت جو ان کو ملے وہ آج تک کسی کو نہیں ملی پوری زندگی میں دنیا میں. وہ ہے مولانا ابو الحسن ندوی، جو علی پبلک اسکول کے نام، جن کے نام سے علی پبلک اسکول ہے، تو ان کا نام ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جمعہ کا دن 23 رمضان 23 رمضان جمعہ کا دن نماز جمعہ سے پہلے صبح کہف پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہوا 31 دسمبر کو 2000 میں، اور 2001 میں یعنی شدید دفن ہوا. 27 لاکھ لوگوں نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی حرم مکی میں.
اور 15 لاکھ مسلمانوں نے حرم مدنی میں ان کی نماز جنازہ پڑھی. آج تک اتنا بڑا جنازہ دنیا میں نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے علماء آئے. کہا مولانا ابو الحسن علی ندوی جو ہندوستان کے ہیں، لکھنؤ کے ہیں، ان کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی اوپننگ کی جائے گی. تو اللہ نے ان کو سب سے بڑا اعزاز یہ دیا کہ ان کے ہاتھ سے دنیا کے سب سے بڑا ایوارڈ نوبل پرائز اور شاہ فیصل پرائز ہے جو گول کے شکل میں ملتا ہے اور ابجو کے شکل میں ملتا ہے. مولانا کو جتنی مرتبہ ملا وہ تمام پیسے انہوں نے ندوہ میں جمع کر دیے. پوری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دی، اپنا مکان نہیں بنایا. سونیا گاندھی، اندرا گاندھی، جتنے گاندھی گزرے ہیں مولانا کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور مولانا سے ہزاروں مرتبہ ان کے مشورے ہوئے. مولانا کہتے تھے کہ جب آپ کو مشورہ کرنا ہو میرے غریب گھر میں آنا پڑے گا، نیچے بیٹھنا پڑے گا، مشورہ کرنا پڑے گا. ہزاروں مرتبہ گئے، نیچے بیٹھ کر مولانا سے مشورے کیے. اتنا بڑا آدمی. اور دوسرا ایوارڈ، دوسری عزت اللہ نے ان کو یہ دی. ایک تو کعبۃ اللہ کی چابی، دوسری عزت حرم شریف کے اندر جو امام جمعہ کا خطبہ دیتا ہے اس میں قرآن اور حدیث کے دلائل دیتے ہیں. اور ریفرنس کے نام پر ابراہیم ابن تیمیہ، ابراہیم ابن قیم، بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں. آج کل کے علماء کے نام نہیں آتے، لیکن اس میں ریفرنس کے نام پر شیخ سدیس نے مولانا ابو الحسن ندوی کے سامنے ان کی کتاب کا ریفرنس دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اعزاز ہے. تو اس طریقے سے اللہ نے، اور تیسرا اعزاز اللہ نے ان کو یہ دیا کہ ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں 100 سے زائد لینگویج کے اندر ان کے بارے میں کتابیں دنیا میں لکھی گئی. مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی مقبولیت کا راز کیا ہے. اب میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں مقبولیت کا راز کیا ہے. مولانا نے فرمایا 3 چیزیں. نمبر ایک میری مقبولیت کا راز یہ ہے کہ میری ماں نے، ان کے ابا کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جوانی میں انتقال ہو گیا تھا. ماں نے تربیت کی. کہا میری تربیت کا سب سے پہلا راز یہ ہے کہ میری ماں نے دینی تربیت کے بارے میں میرے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. نمبر ایک بات یہ تھی کہ بیٹے کبھی کسی پر ظلم مت کرنا اور کسی گناہ پر کسی کو ہار مت دلانا. گناہ کے بارے میں پتہ چلا کمزوری انسان کی ہوتی ہے، جانوروں کی نہیں ہوتی ہے. انسان ہی کمزور ہوتا ہے، انسان ہی گناہ کرتا ہے، انسان ہی توبہ کرتا ہے. جانور بھینس گائے توبہ نہیں کرتے. ہار مت دلانا. فرمایا کہ اس کو میں نے اپنی زندگی میں عمل کیا کہ پوری زندگی ان کی تحریر پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، کبھی بھی انہوں نے کسی ایسی بات پر کسی کو ڈانٹا تک نہیں کہ انہوں نے ایک غلط کام کیوں کیا. اس کو بلا کے سمجھایا آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. آپ ایک دوسرے پوائنٹ سے ان کو سمجھایا. آج ان کی تربیت میں رہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. دوسری بات میری ماں نے کہا تھا نماز کے ساتھ، میری ماں نے کبھی بھی نماز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. یہاں تک کہ میرا بچپنا تھا، مجھے نیند عشاء سے پہلے آ جاتی تھی، ماں مجھے اٹھا کر نماز پڑھاتی تھی، کہا واپس ہو جاتی دوسری نماز. اور تیسری چیز میری ماں کو میں نے دیکھا ہمیشہ میرے لیے 2 رکعت الگ سے صلاۃ الحاجت کی پڑتی تھی اور دعا میں زور سے بولتی تھی یا اللہ میرے علی سے کوئی ایسا کام نہ کروانا جس سے علی کی عزت اور ملت اسلامیہ کی عزت داؤں پر لگ جائے. اپنے اولاد کے لیے کیا دعا کرتی تھی؟ ماں کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا انسان بننے والا ہے. ماں کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا انسان نہیں معلوم تھا. یہاں علماء نے لکھا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. یہ دعا ہے عربی میں، اس کا یہ میننگ ہے. کیا دعا کرتی تھی ماں؟ کہ اللہ میرے علی سے کوئی ایسا گناہ اور ایسا کام نہ کروانا جس سے اس کی عزت اور ملت اسلام یعنی امت مسلمہ کی عزت داؤں پر لگ جائے. آج ہم اپنے اولاد کے دعا کرتے ہیں اچھے بزنس کی، اچھے رشتے کی، اچھے کام کی، لیکن یہ دعا نہیں کرتی اللہ کوئی ایسا گناہ میرے اولاد سے نہ کروانا کہ جہنم میں چلی جائے. میرے اولاد سے کوئی ایسا کام نہ کروانا جس سے ہمارے مسلمانوں کی اور ہماری عزت داؤں پر لگ جائے. اس سے کوئی ایسا غلط کام نہ کروانا کہ جس سے اس کی اولاد اور نسل کی نسل برباد ہو جائے. ہم کبھی اپنے اولاد کے لیے اس پوائنٹ سے دعا نہیں کرتے. تو فرمایا کہ کبھی بھی زندگی میں اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو دوسرے کسی کو کسی گناہ، آپ کو کتنا بھی معلوم ہو کہ یہ اتنا بڑا گنہگار ہے، اس نے ویسے سے گناہ، خاص کر جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے عیوب کو کبھی مت کھولے. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر لیا ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا قبر کے اندر، اور آپ گناہ کرتے کرتے آپ جہنم کے راستے پر ڈوب جاتے ہیں.
زبان پر اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی ایک صحابی کو اپنی زندگی میں کسی گناہ سے عار نہیں دلائی، یہاں تک کہ وہ عورت زنا کر کے آتی ہے اور ادھر آگے بولتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا، مجھ پر رجم طاری کیجیے، مجھے پتھر سے ہلاک کر دیجیے، ادھر چہرہ گھما لیا، ادھر آئی ادھر چہرہ گھما لیا، ادھر آئی ادھر چہرہ گھما لیا، جب 4 مرتبہ خود قبول کر لیا، اب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان 4 مرتبہ اپنا جرم خود قبول کر لے تو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ جب صحابہ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ یہ کتنی زنا کیا اس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں پر نہیں ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو۔ پازیٹیو پوائنٹ تو یہ چیزیں ہیں کہ کسی کو کسی گناہ کے کام پر نہ آڑ دلانا ہے، نہ تانا دینا ہے، نہ اس کو جھڑکنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں دوستو ہمارے سماج کی سب سے بری بات یہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ کو پنجیم میں بھی بات عرض کی تھی کہ سب سے بری بات آج ہمارے رشتے آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں، فیملیوں میں، آپس میں پردہ پوشی ہمارے درمیان ہے۔ اللہ ایک حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، آپ کو علم ہے، اس کی تحقیق بھی آپ نے کر لی کہ ہاں 100% انسان غلط ہے اور آپ اس کے واحد وٹنس ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا اس کو ایکسپوز کرنا کا کام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا لوگوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نہیں ہے، سوشل میڈیا سے جنت بھی کما سکتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرنا کا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس بندے جو جس کے اس نے نافرمانی اللہ کی ہے، اگر اس کو ایکسپوز کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا کام وہ نہیں ہے، تیرا کام تو چھپانا، ایکسپوز کرنا اللہ کا کام ہے، وہ کرے گا جب اس کو موقع ملے گا، وہ اللہ چاہتا ہے کہ بھائی جب مجھے کب کرنا ہے اللہ کر دے گا، اس کے سارے گناہ آٹومیٹکلی باہر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے گناہ کے، کسی کے ایسے کام کے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے، آپ واحد وٹنس ہے اور آپ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک آدمی زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو کھڈا کھود کر زندہ دفن کر رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا، اس کے جانے سے پہلے آپ نے مٹی کو نکالا اور اس بچی کی جان کو بچایا، تو اس جان کو بچانے پر جو اجر ہے وہ اجر اس عیب کو چھپانے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایک دوسرے کی عزت، احترام اور عیبوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا